بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخر کار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد کی خدمت میں جا کر اعلیٰ حضرت سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادہ کو بیان کرنے کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے اعلیٰ حضرت کی نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت محمد سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بچا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، خالی ہاتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے سب کو انکار کیا ہے، اگر وہ راضی ہو تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد نے جناب خدیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، خدیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلربا، جمال و کمال کے مالک ہے، خدیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محبت سے مہر چاہے میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کیے جائیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خدیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ کے گھر گئیں۔ جب جناب خدیجہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کے ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خودنوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباہت کا سبب ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہیں۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں
جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد کے تائیں جناب خدیجہ کی ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن ہشام میں ہے بقرہ ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگیں، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گرا قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف ملت ابراہیمی پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نحر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نحر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اسی طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔